میں بہتر ہوں، اور اس نے جو ہے وہ تکبر کیا اور اپنے آپ کو آدم سے بہتر گردانا، بلکہ اس پر دلیل کھڑی کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں نے تجھے حکم دیا تو تم سجدہ ریز نہیں ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ مالک خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب آگ کو اگر بھڑکائیں تو اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی کو اوپر بھی پھینکے تو نیچے کو آتی ہے۔ تو آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے، تو کیا افضل مفضول کو سجدہ کرے گا؟ باقاعدہ دلیل لے کے کھڑا ہو گیا، جبکہ حکم ہے رب کا کہ میرے شہکال کو سجدہ کر، میں نے اسے دستے قدرت سے بنایا، لیکن کہنے لگا میں افضل ہوں، یہ مفضول ہے، مجھے نار سے آگ سے بنایا گیا۔ اب اللہ اگر چاہتا تو اس کی دلیلوں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، لیکن اللہ نے اس کی دلیل کا کوئی جواب نہیں دیا، کہا میرے دربار سے نکل جا۔ بدتمیزوں کے ساتھ بحث نہیں کی جاتی، انہیں کان سے پکڑ کے نکال دیا جاتا ہے، تو اس کو نکال دیا گیا، کہا کہ تو دربار سے خارج ہو جا، کہ میرا حکم نامہ کہ میرے شاہکار کو سجدہ کر اور تو دلیل لے کے کھڑا ہے۔ اب سب سے پہلا گناہ تکبر ہوا، اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ تکبر جو ہے یہ تو کسی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، جو مجھ سے میری چادر چھیننا چاہے میں اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ ایک بزرگ تھے، ساری زندگی انہوں نے اپنی زبان پر میں کا لفظ نہیں آنے دیا، کہ اس لفظ نے شیطان کا بیڑا غرق کیا۔ آنا خیر میں بہتر ہوں، تو وہ جب بھی بات کرتے تو اپنی زبان پہ میں کا لفظ نہیں آنے دیتے تھے، کہتے یہ لفظ شیطان کی بربادی کا سبب ہوا تو میں یہ لفظ نہیں بولتا۔ کوئی بیان کرنا مقصود بھی ہوتا، کوئی بات جس میں یہ مفہوم بیان کرنا ہوتا تو الفاظ دیگر بیان کرتے، میں کا لفظ انا کا لفظ زبان پہ نہیں آنے دیتے۔ اچھا لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، اچھی باتیں سن کر کچھ لوگ تعریف کرتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، تو کچھ لوگوں نے کہا لا یہ کیا بات ہوئی کہ یہ لفظ زبان پہ نہیں آنے دیتے، میں جاتا ہوں ان کی زبان پہ یہ لفظ آئے ہی آئے۔ کہا ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں، بزرگوں کے پاس گئے، حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آئے، کہا پوچھیے شیطان کو کس چیز نے برباد کیا؟ حضرت اب تو بولیں گے میں نے، تو کہوں گا کہ لفظ تو آ گیا جیسے بھی آ گیا۔ تو حضرت بھی بڑے جہاں دیدہ تھے، اس کی نیت کا کھوٹ سمجھ گئے یہ کیوں پوچھ رہا ہے۔ فرمانے لگے نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز پڑھ لیں، اس کے بعد اس پہ بات ہوتی ہے۔ آپ نے پوچھ لیا، اس کے بعد جواب ہم جو ہے وہ جواب ہوگا نماز کے بعد۔ خیر نماز ہوئی، سلام پھرا تو خود ہی فرمانے لگے کسی نے پوچھا تھا کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا، جواب دینا چاہ رہا ہوں کس نے پوچھا تھا، جھٹ کھڑا ہو گیا میں نے، کہا اسی شیطان سے برباد کیا۔ تو میں نے، آنا نے، تکبر نے شیطان کو شیطان بنایا، ورنہ معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاد تھا، اور ایک چپا چپا جگہ اس کے سجدوں سے جو ہے وہ مشرف تھی، لیکن اس کے باوجود رسوا ہو گیا، اس لیے کہ تکبر نے اس کو برباد کر دیا۔ تو دماغ کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھیں اور کبھی بھی تکبر میں مبتلا نہ ہوں، دل کو حسد اور کینے سے اور نفرتوں سے پاک رکھیں۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ حسد گناہوں کو، نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی ہوئی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی۔ تو آپ کی ساری زندگی کی، میری ساری زندگی کی، کہیں ہمارا حسد، ہمارا بغض، ہمارا کینہ، ہمارا سب کچھ لوٹ کے نہ لے جائے، اور پھر ظاہر باطن کا جب تزکیہ ہوگا پھر رحمت کے در کھلنے شروع ہو جائیں گے۔ آپ تزکیہ کے بعد اگلی بات کیا کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور اللہ کے نام کی تسبیح پڑھی، اللہ کا ذکر کیا، اس کے نام کا تکرار کیا۔ ذکر ویسے یاد کرنے کو کہتے ہیں، تو اللہ کو یاد کرنے کا مفہوم کیا ہے؟ ذکر کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ لکھا، لیکن سب سے خوبصورت بات حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی نے لکھی علیہ رحمہ، فرمانے لگے کہ حقیقت ذکر رفع الغفلہ، ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ غفلت زائل ہو جائے، یعنی آپ ایسے ہو جائیں کہ آپ کو کبھی بھی نہ بھولے کہ میں کون ہوں اور کس کا بندہ ہوں، آپ کو ہر وقت یہ مستحضر رہے کہ میرا کوئی مالک ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ اگر یہ کیفیت آپ کی ہر وقت آپ کے اوپر ہے تو آپ کی زبان بولے نہ بولے آپ ذاکر کہلائیں گے، آپ ذکر کرنے والے کہلائیں گے۔ لیکن اگر آپ زبان سے اللہ اللہ کر رہے ہیں لیکن آپ کے خیال مستحضر نہیں ہے تو آپ ذاکر نہیں کہلائیں گے۔
تو ذکر کی سب سے بہتر تعریف یہی ہے کہ رفع الغفلہ، غفلت کا زائل ہو جانا، اور بندہ ہر وقت اسی خیال میں، اسی سوچ میں اور اسی احساس میں رہے کہ میرا کوئی مالک ہے اور میں اس کا بندہ ہوں. یہ چیز اس کو فرمان الہی کے دائرے سے باہر نہیں جانے دیتی. یہ چیز اس کے اندر تکبر نہیں پیدا ہونے دیتی. یہ چیز عجب اور ریا پیدا نہیں ہونے دیتی. یہ چیز حسد اور کینہ اور نفرتیں جنم نہیں لینے دیتی. یہ احساس کہ میں اس کا بندہ ہوں اور وہ میرا رب ہے، یہ احساس جڑا رہے ہر وقت آپ کے اور میرے ساتھ، تو پھر ایک خوبصورت زندگی آہستہ آہستہ ہماری پھر باطنی تربیت ہونا شروع ہو جاتی ہے. اصل ہم باطنی تربیت کے سفر پہ گامزن ہی نہیں ہوتے اور بس اپنی خواہشات کے اسیر ہو کے رہ جاتے ہیں. باطن سنور جائے اور ہمیں اندر کا نور نصیب ہو جائے تو اس کا ایک سرور ہی الگ ہے. جیب میں پیسے ہونا تو ایک اس کا اپنا مزہ ہوتا ہے کہ ایک نشہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے جی میرے جیب میں پیسے تو جیب میں ہیں، لیکن اس کا احساس دماغ میں ہوتا ہے. ہوٹل والی گاڑی آگے چل رہی ہو اور پروٹوکول لگا ہوا ہو تو یہ تو کسی منسٹر سے پوچھی نا کہ اس کا اپنا نشہ کیا ہوتا ہے. اس کے اثرات دماغ پر ہوتے ہیں. ہوٹل وہاں بج رہا ہے لیکن جو ہے وہ چکر یہاں دماغ میں آ رہے ہیں. اگر آپ کو تکریم دی جا رہی ہو، آپ کے جیب میں پیسے ہوں، آپ کے 6-7 کڑیل جوان بیٹے ہوں اور سارے فرما بردار ہوں تو اس کا ایک نشہ ہے. یار جب جیب میں پیسے ہوں تو نشہ ہے، سینے میں ایمان ہو تو اس کا کوئی نشہ نہیں ہے. اس کا بھی ایک نشہ ہے، اس کا بھی ایک سرور ہے، لیکن ہمارے پردے اوپر ہیں ہمارے جو نشہ آنے نہیں دیتے. اور ورنہ اس کی ایک اپنی کیفیت ہے. نماز کا اپنا سرور ہے، نماز کا ایک کیف ہے، نماز کا ایک حرز ہے، نماز کا ایک لطف ہے جو نماز پڑھنے والے کو نصیب ہوتا ہے. اور پھر ہر لمحے کی کیفیت الگ ہے. ظہر کی نماز کا کیف الگ ہے. اگر میں یا آپ محروم ہیں اس کیفیت سے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون کون سے موانع ہیں کہ ہم ان سجدوں کی کیفیت سے، سرشاریوں سے محروم ہیں. ورنہ ظہر کا اپنا ضرور ہے، عصر کا اپنا مزہ ہے، مغرب عشاء کا لطف اپنا ہے. پھر گھر میں نماز پڑھیں تو ضرور اپنا ہے، مسجد میں پڑھیں تو لطف اپنا ہے، کسی باعمل عالم دین کے پیچھے پڑھیں تو سرور اپنا ہے، اور اگر پیشانی کو حرم کا صحن مل جائے تو پھر سرور اپنا ہے، اور اگر مسجد نبوی کا مصلی مل جائے تو پھر سرور اپنا ہے. تو ہر لمحے کا لطف اپنا ہے. پھر ہر دن کا سرور اپنا ہے. عام دن کی نماز کا لطف اپنا ہے، ماہ سیام کی نمازوں کا لطف اپنا ہے، لیلۃ القدر کے سجدوں کا لطف اپنا ہے، اعتکاف میں پڑھی گئی نمازوں کا سرور اپنا ہے. تو یہ ایک لطف ہے، ایک کیف ہے. اس کو کہتے ہیں حلاوت، جس کو احادیث میں حلاوت ایمان کہا گیا ہے. تو میرے اور آپ کے ساتھ جب ایمان جڑا ہے تو پھر اس کا ہمیں سرور